بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ اچانک اور غیر متوقع حملے سے اسرائیل کو حیران کر سکتے ہیں، ایران نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی بھی جوابی کارروائی اس طرح کی جائے گی کہ وہ ناقابل یقین اور اچانک حملوں سے ششدر ہو کر رہ جائے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل پر جوابی حملے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ مستقبل میں کسی کو بھی ایران پر حملے کی جرأت نہ ہو۔ لبنان سے اسرائیل پر درجنوں میزائل برسا دیے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں لبنان سے اسرائیل کے جنوب میں 50 سے زائد میزائل اور بڑی تعداد میں ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ لبنان کے جنوب سے اسرائیل کے شمالی حصے پر 50 میزائل فائر کیے گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ شام کے وقت بھی اسرائیل کے شمال میں ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا۔ اسرائیل کے فضائی دفاعی سسٹموں نے بعض ڈرون طیاروں کو تباہ کر دیا اور بعض گولان کی پہاڑیوں پر گر گئے۔ حزب اللہ کے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ فضائی حملوں میں اسرائیلی فوج کے 2 فوجی ہیڈ کوارٹروں پر بھی میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ حملوں میں کتنا جانی یا مالی نقصان ہوا اس حوالے سے معلومات سامنے نہیں آئیں۔ فوجی کارروائی سے یرغمالیوں کی بازیابی ناممکن ہے، اسرائیلی فوج کا اعتراف۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ کے دوران فوجی کارروائیوں سے یرغمال بنائے گئے اسرائیلیوں کی رہائی ناممکن ہے۔ فوج نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کی ہے جب فوج نے انٹیلیجنس کی مدد سے کیے گئے آپریشن میں غزہ میں منگل کو 6 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں نکالنے کا دعویٰ کیا ہے۔ جنگ بندی کی کوششوں کے دوران بھی صہیونی فورسز کے حملے، مزید 34 فلسطینی شہید۔ جنگ بندی کی کوششوں کے دوران صہیونی افواج کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 34 فلسطینی شہید، 114 افراد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی غزہ میں اسکول پر بمباری پناہ لینے والے 10 بے گھر فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ رفح کے علاقے میں اسرائیلی حملے میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بریج پناہ گزین کیمپ پر بھی اسرائیلی حملے کے بعد 5 شہداء کی لاشیں برآمد ہوئیں جبکہ گھر پر صہیونی فوج کی بمباری سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں پر القسام کی تازہ ترین کارروائی، 3 صہیونی فوجی ہلاک۔ فلسطینی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے غزہ کے علاقے رفح میں صہیونی فوجیوں پر 3 کامیاب حملے کیے۔ القسام بریگیڈ نے ایک بیان جاری کر کے بتایا کہ اس کے جوانوں نے غزہ کے شہر رفح القدسیہ اسکول کے قریب ایک عمارت میں مورچہ بند صہیونی فوجی دستے پر TBG نوعیت کے راکٹ سے حملہ کر دیا۔ اس بیان کے مطابق القسام بریگیڈ کے مجاہدین نے اسی طرح مغربی رفح کے علاقے تل السلطان میں غاصب صہیونی فوج کے ایک دستے پر TBG راکٹ سے حملہ کیا۔ القسام بریگیڈ نے بتایا کہ اس کے مجاہدین نے اسی طرح رفح کے علاقے تل السلطان میں بھی ایک جھڑپ میں کم سے کم 3 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ روسی الیکٹورل کمیشن نے کرسک ریجن کے ساتھ میونسپلٹیز میں انتخابات ملتوی کر دیے۔ الیکٹورل کمیشن نے اس امر کا اعلان بدھ کے روز کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں یوکرین نے ایک جارحانہ جنگی کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ یوکرین کی یہ جنگی مہم پچھلے 2 ہفتوں سے جاری ہے۔ الیکٹورل کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ ان علاقوں میں انتخابی عمل کے انعقاد کا دوبارہ اعلان اس وقت کیا جائے گا جب وہاں مکمل طور پر امن و سلامتی کا ماحول ممکن ہو چکا ہوگا۔ یوکرین کا روس کے ڈیزل ڈپو پر ڈرون حملہ، 20 سے زائد ٹینک تباہ۔
روس کے جنوبی ریجن رستوف میں یوکرین کے ڈرون حملے سے ڈیزل ڈیپو میں آگ لگ گئی جس نے کئی ٹینکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مقامی حکام کے حوالے سے غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس میں اتوار کو ایک بڑے ڈیزل ڈیپو پر یوکرینی ڈرون حملے سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ مقامی انتظامیہ کے سربراہ نے بتایا کہ ڈیپو میں ذخیرہ کیے گئے ایندھن کے 74 میں سے تقریباً 20 ٹینکر آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے قطری وزیر خارجہ۔ قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اپنے امریکی ہم منصب اینتھنی بلنکن کو باور کرایا ہے کہ قطر غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہونے والی بات چیت میں مصر اور امریکہ کے ساتھ بطور ثالثی اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے منگل کو جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دوحہ حکومت جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں اور رابطے جاری رکھے گی۔ امریکہ چین پر مرکوز جوہری ہتھیاروں کے نئے منصوبے کی منظوری۔ امریکہ کے معروف میڈیا ادارے نیو یارک ٹائمز نے منگل کے روز یہ اطلاع دی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے رواں برس مارچ میں ایک انتہائی ایسے خفیہ اسٹریٹجک نیوکلیر منصوبے کو منظوری دی تھی جس میں پہلی بار چین کے جوہری ہتھیاروں کی توسیع پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے واشنگٹن کی حکمت عملی کو نئی شکل دی گئی ہے۔ کوارڈ کے وزراء خارجہ کی ملاقات میں ساری توجہ چین پر یہ منصوبہ مبینہ طور پر چین، روس اور شمالی کوریا سے ممکنہ مربوط جوہری ہتھیاروں کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے امریکہ کو تیار کرنا ہے۔ غزہ سے متعلق نیتن یاہو کا بیان غیر تعمیری قرار۔ ایک امریکی اہلکار نے غزہ کی پٹی اور مصر کے درمیان فلاڈیلفا کوریڈور پر اسرائیل کے مسلسل کنٹرول کے بارے میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے انتہا پسندانہ بیانات پر تنقید کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ اس طرح کے بیانات حماس کے ساتھ جنگ بندی تک پہنچنے میں مدد نہیں کرتے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے دورے پر آنے والے سینئر عہدیداران نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر کہا کہ اس طرح کے انتہا پسندانہ بیانات جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے تعمیری نہیں ہیں۔ امریکہ، قطر اور مصر کی کوششیں ناکام، غزہ جنگ بندی معاہدہ نہ ہو سکا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اعلیٰ امریکی سفارتکار اینتھنی بلنکن نے مشرق وسطیٰ کا دورہ ختم کر دیا۔ انہوں نے فریقین سے اپیل کی کہ اب اختتامی لائن قریب ہے، انہیں غزہ جنگ بندی معاہدے تک پہنچ جانا چاہیے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے مشرق وسطیٰ کا دورہ ختم کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا غزہ میں اسرائیلی اسیران اور فلسطینیوں کے لیے وقت اہم ہے۔ مصر میں ہونے والی بات چیت غزہ میں جنگ بندی کا آخری موقع ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی بمباری سے تباہ غزہ میں لوگ بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہو گئے، جہاں پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں۔ ایسے میں ایک انجینئر نے کھارے پانی کو میٹھا کرنے کا طریقہ تلاش کر لیا۔ غزہ میں پینے کے صاف پانی کی شدید قلت کے باعث بیماریاں پھیلنے سے بڑی تعداد میں اموات کا خدشہ ہے۔ یہاں کے مکینوں کو صاف پانی تک رسائی زندگی و موت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ لوگ غیر محفوظ ذرائع سے پانی لینے پر مجبور ہیں جو انتہائی حد تک نمکیات یا آلودہ ہے۔ اس سلسلے کے حل کے لیے مقامی انجینئر نے شمسی توانائی کی مدد سے سمندری پانی کو میٹھا کر کے پینے کے قابل بنا دیا، جس سے جنگ سے تباہ مکینوں کو پینے کا پانی میسر ہو سکے گا۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی پولینڈ اور یوکرین کے دورے پر روانہ۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیراعظم نریندر مودی آج 2 روزہ دورے پر پولینڈ پہنچیں گے، جہاں وہ پولینڈ کے صدر سے ملاقات کریں گے۔ نریندر مودی 23 اگست کو یوکرین جائیں گے، یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے۔ شکاگو میں ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے دوسرے روز بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین شکاگو میں اسرائیلی قونصلیٹ کے سامنے جا پہنچے۔ احتجاجی مظاہرے کے دوران مظاہرین اور پولیس کی جھڑپیں ہوئیں۔ متعدد مظاہرین کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ خیال رہے کہ شکاگو میں گزشتہ روز بھی فلسطینیوں کی حمایت میں بڑا مظاہرہ ہوا تھا۔ دوسری جانب مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب میں اسرائیلی شہریوں نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مظاہرہ کیا اور مظاہرین نے اسرائیلی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔
دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، رہائشیوں کو فلڈ وارننگ جاری۔ پانی کی سطح بلند ہونے سے دریائی علاقوں کے رہائشیوں کو فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی اور کئی ایکڑ پر کاشت کی گئی فصلیں پانی کی نظر ہو گئیں۔ ادھر راجن پور میں برساتی ندی نالوں کے سیلابی ریلے سے 53 دیہات متاثر ہو گئے، جبکہ جیکب آباد کے علاقے گڑی خیروں میں بھی حالیہ طوفانی بارشوں سے بڑے پیمانے پر نقصانات سامنے آئے ہیں۔ ہزاروں ایکڑ پر کاشت چاول کی فصل تباہ ہو گئی۔ عمران خان نے فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ مطالبہ کرتا ہوں فیض حمید کا اوپن ٹرائل کیا جائے، اوپن ٹرائل میں میڈیا کو کوریج کی رسائی دی جائے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ فیض حمید کے اوپن ٹرائل سے ملک کا فائدہ ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا۔ طالبان نے افغانستان کے لیے یو این نمائندہ برائے انسانی حقوق کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے نمائندے افغانستان کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے میں ملوث تھے۔ رچرڈ بینیٹ کا افغانستان کا سفر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا ہے کہ یو این نمائندے رچرڈ بینیٹ کو افغانستان میں پروپیگنڈا پھیلانے کا کام سونپا گیا تھا۔ رچرڈ بینیٹ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ معمولی معاملات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے تھے۔ ایلون مسک کا سیاست میں آنے کا عندیہ۔ ٹیسلا موٹرز کے سی ای او اور اسپیس ایکس کے مالک اربپتی ایلون مسک نے سیاست میں آنے کا عندیہ دے دیا۔ ایلون مسک نے امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹویٹر پیغام میں ایلون مسک نے اے آئی سے تیار کردہ اپنی ایک تصویر بھی جاری کی ہے جس میں وہ محکمہ حکومتی کارکردگی کی تختی کے ساتھ پوڈیم پر کھڑے ہیں۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا $7 ارب کا بیل آؤٹ پیکج تاخیر کا شکار۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا 30 اگست تک کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کے شیڈول میں ابھی تک پاکستان کا نام شامل نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے نئے قرض پروگرام کی منظوری اگلے ماہ تک مؤخر کر دی گئی ہے، جس کی بڑی وجہ دوست ممالک سے $12 ارب قرض بروقت رول اوور نہ ہونا قرار دیا گیا ہے۔ سونے کی فی تولہ قیمت 2,61,000 روپے ہو گئی۔ ملک بھر میں سونے کی قیمت میں دوسرے روز بھی مزید اضافہ ہو گیا۔ گزشتہ روز سونے کی فی تولہ قیمت میں 700 روپے کا اضافہ ہوا تھا۔ انٹرنیٹ مسائل کی وجہ سے ٹیلی کام سیکٹر کو صرف 6 روز میں 300 ملین روپے کا نقصان۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے کے چیئرمین میجر جنرل حفیظ الرحمان نے سب میرین کیبل کی خرابی کو حالیہ دنوں کے دوران ملک بھر میں انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انٹرنیٹ مسائل کی وجہ سے ٹیلی کام سیکٹر کو صرف 6 روز میں 300 ملین روپے کا نقصان ہوا ہے۔ سب میرین کنزرویشن نے آگاہ کیا ہے کہ سب میرین کیبل میں فالٹ ہے، اس کی وجہ سے انٹرنیٹ متاثر ہے، جبکہ 27 اگست تک کا وقت ہے کیبل ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔